پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی، شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل من رب السماوات والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے آسمانوں اور زمینوں کا رب؟ آپ خود ہی کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے۔ آپ کہیے، کیا تم نے اللہ کے علاوہ کو کارساز بنا رکھا ہے جو خود اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچانے کے مالک نہیں ہیں اور نہ نقصان کے مالک ہیں؟ آپ کہیے، کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور دیکھنے والا؟ یا کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور نور؟ کیا ان لوگوں نے اللہ کے لیے جو شریک قرار دیے ہیں، انہوں نے کوئی مخلوق بھی پیدا کی ہے جیسے اللہ نے مخلوق پیدا کی؟ کہ ان پر مخلوق مشتبہ ہو گئی ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ اکیلا ہے، زبردست ہے۔ اسی نے اتارا آسمان سے پانی کو، پھر بہنے لگے نالے اپنی اپنی مقدار کے موافق، پھر اٹھا لایا سیلاب نے جھاگ پھولا ہوا، اور جن چیزوں کو تم دھنکتے ہو آگ میں زیور بنانے کے لیے یا کسی فائدے کی چیز بنانے کے لیے، تو اس میں بھی اسی طرح سے جھاگ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے حق اور باطل کو۔ بس بہرحال جھاگ تو وہ چلا جاتا ہے سوکھ کر، اور بہرحال جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ ٹھہر جاتی ہے سرزمین میں۔ اسی طرح سے بیان کرتا ہے اللہ مثالوں کو۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کی بات کو مانا، ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کی بات کو نہیں مانا، اگر ان کے پاس ساری زمین بھر بھی اگر سونا بھی ہو اور اس جیسا اس کے ساتھ اور بھی ہو،
تو ضرور وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے اسے پیش کریں گے۔ انہی لوگوں کے لیے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کیا بھلا جو شخص جانتا ہے کہ جو نازل کیا گیا آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وہ برحق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ عقل مند وہ لوگ ہیں جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اور وہ عہد کو نہیں توڑتے، اور جو ملاتے ہیں اس کو جس کے ملانے کا حکم دیا ہے اللہ نے، اور ڈرتے ہیں وہ اپنے رب سے اور اندیشہ رکھتے ہیں برے حساب کا۔ اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا محض اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہوئے، اور نماز قائم کی اور خرچ کیا اس میں سے جس کا ہم نے ان کو رزق دیا تھا، چھپا کر اور ظاہر کر کے، اور دفع کرتے ہیں وہ بھلائی کے ذریعے برائی کو۔ انہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر، یعنی ایسی جنتیں ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، داخل ہوں گے وہ ان میں، اور وہ بھی جو نیک تھے ان کے باپ داداؤں میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے، اور فرشتے ان پر داخل ہو رہے ہوں گے ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے کہ تم پر سلام ہو، اس کی وجہ سے جو تم نے صبر کیا، بس کیا ہی بہترین ہے آخرت کا گھر۔ اور جو لوگ توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کے پختہ کرنے کے بعد، اور توڑ دیتے ہیں اس کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور فساد مچاتے ہیں سرزمین میں، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے، یعنی جہنم۔ اللہ کشادہ کرتا ہے روزی کو جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے، اور یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں دنیاوی زندگی سے، اور دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں صرف تھوڑا سامان ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی اس نبی پر کوئی نشانی اس کی رب کی جانب سے؟ تو آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی جانب اس کو جو رجوع ہوا۔ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ان کے دل اطمینان پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ سنو، اللہ کے ذکر ہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے توبہ ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح سے بھیجا ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کر
امت میں یقیناً ہم بھیج چکے آپ سے پہلے امتوں کو تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں ان کے سامنے جس کی ہم نے وحی کی ہے آپ کی جانب۔ حال یہ ہے کہ وہ لوگ انکار کرتے ہیں رحمان کا۔ آپ کہہ دیجئے وہی تو میرا رب ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور اگر قرآن ایسا ہوتا کہ جس سے پہاڑ چلا دیے جائیں یا زمین قطع کر دی جائے یا اس کے ذریعے مردوں سے بات کی جائے تبھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہیں تمام کام۔ کیا پس ایمان والے ابھی مایوس نہیں ہوئے ہیں کہ اللہ اگر چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دیتا اور برابر پہنچتا رہے گا، کافروں کو ان کے کرتوت پر صدمہ یا اتر پڑے گا ان کے گھروں کے قریب اللہ کا عذاب، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا وعدہ۔ بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور یقیناً مذاق کیا گیا رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے ڈھیل دی کافروں کو، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر کیسا ہوا میرا پکڑنا؟ کیا بھلا جو لیے کھڑا ہے ہر کسی کے سر پر جو کچھ اس نے کیا ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے شریک قرار دیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ذرا ان کے نام تو بتاؤ۔ کیا تم اللہ کو بتاتے ہو وہ بات کہ جو نہیں جانتا زمین میں، یا بس یوں ہی اوپر اوپر باتیں بناتے ہو؟ بلکہ مزین کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے ان کا مکر، اور وہ روک دیے گئے ہیں راہ سے، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ان کے لیے عذاب ہے دنیاوی زندگی میں بھی، اور البتہ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، اور ان کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ سورہ رعد ہے۔ سورہ رعد کی آج آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 34 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
بتوں کی کمزوری، ان کی عاجزی، ان کی بے بسی کو بیان کیا کہ کافر و مشرک جن بتوں کی پرستش کرتے ہیں وہ بت خود لاچار ہیں، مجبور ہیں، بلکہ بے جان ہیں۔ بھلا جو کمزور ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود دوسروں کے سہارے کا محتاج ہے۔ اگر مورتی کار مورتی نہ بناتا تو ان کا وجود ہی نہ ہوتا۔ گویا یہ مورتی محتاج ہوئی مورتی کار کی، بت محتاج ہوا بت بنانے والے کا۔ جو خود محتاج ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اس سے تو ایک مکھی مچھر زیادہ طاقتور ہیں جو اپنی مرضی سے اڑتے ہیں، جبکہ یہ بت ان میں تو جان ہی نہیں ہے۔ بھلا یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا، کفار اور مشرکین بھی اللہ کو مانتے ہیں، زبان کا فرق ہے کہ ہم اللہ کہیں، عیسائی گاڈ فادر کہیں، اور کافر ایشور کہے۔ تو اللہ کا تصور ان کے پاس بھی ہے، پھر راستے کہاں سے الگ ہوتے ہیں؟ اختیارات پر۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات مختار کل ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اسے کسی سہارے کی، آسرے کی، مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ ایشور تو ہے لیکن اس نے اختیارات دیوی دیوتاؤں کو دے رکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پھر وہ خدا خدا نہ رہا جو کسی کا محتاج ہو گیا۔ خدا تو اسے ہی کہتے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہو اور کسی کا محتاج نہ ہو۔ اس لیے یہاں توحید کو بیان کیا۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بھلا بتاؤ کون ہے آسمان و زمینوں کا رب؟ رب کہتے ہیں پالنے والا، پرورش کرنے والا، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا، کھانے پینے کی اور ہر چیز کی ضرورت کو پورا کرنے والا، تو اسے کہیں گے رب۔ اللہ نے فرمایا ذرا ان مشرکوں سے پوچھو تو صحیح کہ یہ بتاؤ یہ آسمان و زمین کا پالنے والا پروردگار کون ہے؟ کس نے آسمان کو فضا میں معلق کیا؟ کون ہے جس نے زمین کو پانی پہ بچھایا، اسے قرار عطا فرمایا؟ کون ہوائیں چلاتا ہے؟ کون سورج اور چاند کو نکالتا ہے؟ کون ہے پیدا کرنے والا؟ کون ہے موت دینے والا؟ تو آپ اپنا عقیدہ ظاہر کیجئے۔ قُلِ اللَّهُ، آپ خود کہیے وہ اللہ ہے، وہ اکیلا ہے۔ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان کافروں سے کہو کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر
جن کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے، وہ تو خود اپنے آپ کے نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ تو صرف بے جان پتھر ہیں یا بے جان سونے اور چاندی کی دھات ہے یا لکڑی کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو انسان نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ معبود کیسے ہو سکتے؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، جو دیکھ کر بھی اندھا بنا ہے، اس سے بڑھ کر اندھاپا اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن غور نہیں کرتے، کیونکہ ان کی عقل پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں تعصب کے، ذاتی واد کے، حق بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر عقل پہ ذرا زور دیں تو دنیا میں کوئی شرک کرنے والا نہیں رہے گا۔ اپنے ہاتھوں سے ایک چیز بنائی، اس کی پرستش کی، اور اپنے ہاتھوں سے لے جا کر اس کو گہرے پانی میں ڈال دیا۔ بھلا یہ بھی کوئی معبود ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں صحیح راستہ عطا فرمایا، صراط مستقیم عطا فرمایا، ورنہ پتہ نہیں کہاں گھنٹیاں بجاتے بیٹھتے تھے۔ اللہ کا شکر ادا کرو اور ایمان پہ قائم رہو، حالات جیسے بھی آئے ہر حال میں ایمان پر قائم رہو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ دنیا کی کسی طاقت سے مت ڈرو، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی تمہیں موت نہیں دے سکتا، جب تک اللہ نہ چاہے تمہارا بال بھی کوئی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ ہاں اللہ نے لکھ دیا ہے تو تمہیں کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ موت، حیات، راحت، تکلیف، صحت، بیماری، سب اللہ کے قبضے قدرت میں، اس لیے اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ادا کر۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، بھلا بتاؤ اندھیریاں اور روشنی دونوں برابر ہیں؟ نہ، اندھیریوں میں تو خطرات ہیں، پتہ نہیں کب ٹھوکر لگے گی، پتہ نہیں پیر میں سانپ آئے گی یا رسی آئے گی، کوئی نہیں جان سکتا۔ پتہ نہیں اندھیرے میں کون سا دشمن تمہاری کھاد لگائے بیٹھا ہے۔ اسی طرح سے کفر کی اندھیریاں اور ایمان کی روشنی برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ لوگ کہتے ہیں سرو دھرم سم بھاؤ، لیکن یہ سب سے بڑی غلط بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہی ہے۔ ہاں جی، نہ، جب منزل ایک ہے تو راستہ بھی ایک ہے۔ اللہ نے فرمایا جو انبیاء کرام کے ذریعے سے اللہ نے بندوں کو بتایا وہی صراط مستقیم ہے۔ ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا نبی کے بتائے ہوئے راستہ ہی ہے مجھ تک پہنچنے والا، یہی سیدھا راستہ ہے جس پر انبیاء کرام چلے ہیں، صدیقین، شہداء اور اولیاء کرام چلے ہیں۔
وہی راستہ سیدھا راستہ ہے منزل تک پہنچانے والا۔ اچھا، تو شرک سے بچے۔ فرمایا ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا ہے، ذرا ان سے پوچھو کہ تمہارے بتوں نے بھی کوئی چیز بنائی ہے؟ آسمان، زمین، چاند، سورج، تم جن کی پرستش کر رہے ہو انہوں نے کوئی چیز بنائی؟ کہ ان کی بنائی ہوئی چیز اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کنفیوژن ہو جائے، بھئی اللہ کی ہے کہ دوسروں کی ہے؟ تو ایسا کوئی مینوفیکچر، ایسا کوئی جو ہے کوئی چیز بتوں نے بنائی ہے تمہاری؟ کافر کہیں گے نہ، حقیقت یہی ہے انہوں نے کچھ نہیں بنایا، بلکہ وہ خود بے جان ہیں، وہ خود دوسروں کے محتاج ہیں، کہ کوئی انہیں اٹھائے تو اٹھیں اور بغیر کسی کے اٹھائے اٹھ نہ سکے۔ بھلا یہ بھی کوئی معبود ہے؟ اچھا، قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت میں خالق اللہ ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی پارٹنر ہے، نہ کوئی اس کا ہم جنس ہے، وہ اکیلا ہے، زبردست ہے وہ، کوئی اس پر پریشر لا کر کوئی اپنا کام نہیں نکلوا سکتا۔ جیسے دنیا میں حکومت پہ لوگ پریشر لا کر اپنے مرضی کے قانون بنوا لیتے ہیں، ہاں جی، لیکن اللہ کی صفت ہے قہار، زبردست ہے وہ، کوئی اسے پریشر ڈال کر منوا نہیں سکتا۔ اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ قوم عاد دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، انہوں نے دعویٰ کیا اینا اشد منا قوہ، بتاؤ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے جواب دیا، نبی ان سے کہو جس اللہ نے تم کو پیدا کیا نا، وہ اللہ تم سے بھی طاقتور ہے، اس سے پنگا لے رہے تم؟ سب سے لے سکتے، اللہ سے نہیں۔ اللہ تو بڑی قدرتوں والا ہے۔ اس کے بعد سنو ایک حدیث مبارک ہے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت معقل بن یسار کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اندر شرک چونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ طور پر داخل ہوتا ہے۔ میں تم کو ایسی بات بتاؤں جس کی وجہ سے شرک چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تمام شرک دور ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، ہر شخص ہر روز 3 مرتبہ یوں کہے، اے اللہ میں
دانستہ طور پر تیرے ساتھ شریک بنانے سے تیری پناہ لیتا ہوں، اور نادانستہ شرک سے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ایمان والا جان بوجھ کر شرک نہیں کر سکتا، انجانے میں شرک ہو جاتا ہے۔ انجانے میں شرک کسی عقیدت اور محبت میں غلو کے ذریعے سے ہوتا ہے، جیسے اولیاء کرام بے شک اللہ کے نیک بندے ہیں، ان پر نہ آخرت میں کوئی خوف ہے اور نہ غمگین ہوں گے۔ اب ان کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ بجائے اللہ سے مانگنے سے انہی سے مانگنا شروع کرتا ہے۔ ایک گاؤں کو جا رہا تھا میں، تو کچھ لوگ اجمیر شریف جا رہے تھے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو بولا، جا رہے ذرا خواجہ کو بول، بہت پریشانی ہو رہی بولنا۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ خواجہ کس سے مانگتے تھے؟ خواجہ تو زندگی بھر اللہ سے مانگتے رہے، تو ان کے طریقے پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس وجہ سے ہمارے کو شارٹ کٹ ہونا، اتنے دور کہاں جاتے ہیں، یہاں بیچ میں مانگ لے نہ۔ عطا کرنے والی ذات تو اللہ کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، عطا کرتا تو اللہ ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، عطا کرنے والا تو اللہ ہے۔ ہاں کسی نیک عمل کا واسطہ دے سکتے، ہاں جی، کہ اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں، ان کے نیک عمل کے طفیل سے ہماری دعا قبول کر۔ لیکن خواجہ تم ہی دو، زندگی بھر خواجہ اللہ سے مانگتے تھے، تم بھی اسی طریقے پہ عمل کرو۔ ہاں تو شرک کبھی انسان جان بوجھ کے کرتا ہے، جیسے کافر کا شرک جان بوجھ کے ہوتا ہے، اور مسلمان کا شرک انجانے میں ہوتا ہے۔ کسی کی انتہائی محبت اور عقیدت میں غلو کر کے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی حق اور باطل کی، اسلام اور کفر کی مثال بیان کی، بلکہ دو مثالیں بیان کی۔ ایک مثال تو یہ بیان کی، جب بارش ہوتی ہے موسلا دھار، تو پہاڑی جو نالے ہوتے ہیں نا بہت تیزی سے بہتے ہیں۔ بارش کے زمانے میں پہاڑی نالے سے پنگا مت لو، تمہاری واٹی لگ جاتی، بہت قوت رہتی اس میں۔
بہت تیزی سے پانی بہتا ہے. اچھا پھر وہ پانی بہہ کر جمع ہو جاتا ہے وادی میں. وادی کسے کہتے ہیں؟ وادی اس میدان کو کہتے ہیں جس کے اطراف میں پہاڑیاں ہو. پہاڑیوں سے گھرے ہوئے میدان کو وادی کہتے ہیں. جیسے اللہ نے مکے کو بھی وادی کہا. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑا اور اللہ کے حکم سے واپس جا رہے ہیں ملک شام. تو دعا مانگی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اللہ آپ نے گھر والی اور اپنے بچے کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایسی وادی میں جو قابل کاشت نہیں ہے. یعنی یہ زمین میں کوئی اناج نہیں اگتا، کوئی کھیتی نہیں اگتی، کیونکہ ریتیلی پتریلی زمین مکے کی. تو دیکھو وادی کہا، کیونکہ مکہ بھی پہاڑوں سے گھرا ہوا ایک میدان تھا. اب تو یہ سعودیہ بیٹے پورے پہاڑ ہی کٹ کر دیے وہاں کے مکے کے اطراف کے، کیونکہ اب وہ بلڈوزرہ نکلے نا، بڑے بڑے بچھواں پہاڑ ہی اٹھا کے پھینک دے رہا ہو نا. جی اب جیسے ہم بھی جو کوئی جاتے وقت پہاڑاں تھے یہاں، پہاڑاں ہی صاف کر دیے پورے. تو پہاڑوں سے گھرے ہوئے میدان کو وادی کہا جاتا ہے. تو اللہ نے مثال بیان کی حق اور باطل کی، اسلام اور کفر کی. جیسے بارش ہوئی تیز اور پانی پہاڑی نالوں سے بہت تیزی سے چلا اور وہ سیلاب کی شکل میں ہر چیز کو بہا کے لا رہا ہے. کانٹیاں پھاٹیاں جو ہے سب بہا کے. اور تم دیکھتے ہو کہ جب پانی جو ہے تیزی سے وادی میں پہنچتا ہے تو اس پہ پھیس آتا، پھیس. اسے عربی میں اللہ نے فرمایا زبدن، جھاگ. جیسے دودھ زیادہ گرم کرے تو اس پہ جو ہے پھیس آتا ہے. کیا بولتے تمہاری زبان میں اس کو؟ جھاگ. تم بولیں گے ملئی. تمہارے کو کھانے کے جو مسئلے پورے یاد ہے. اچھا جی، تو وہ پانی جب آتا ہے نا ایسا گول گھومتے گھومتے آتا ہے اور اس پہ جو ہے جھاگ آ جاتا. لیکن اس کے بعد ہوا چلتی ہے تو جھاگ ختم ہو جاتا. اور جو اصل چیز ہے وہاں وہ باقی رہ جاتی. یہی حال اسلام اور کفر کا ہے. کفر جھاگ کی طرح ہے. ہاں جی، پورے سیٹاں ان کے، پورے حکومتاں ان کے، پورے ہتھیاراں ان کے. اللہ نے فرمایا جھاگ ہے جھاگ. اللہ کے عذاب کی ہوا چلے گی نا پورا ہی جو ہے سپڑا صاف ہو جائیں گا. ہاں جی، اسرائیل بولا تھا 8 دن میں غزہ لیتے، ایسا پھنس گیا بیٹا. یمن والے اس کا جہاز ہی لے کے چلے گئے. وہ پانی کا جہاز بہت بڑا
اب بم مار رہے اب. ہاں جی, اللہ ضرور مدد کرتا ہے, ایمان والوں کی اللہ مدد کرتا ہے, لیکن تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے. اب ہم ہیبت ہیں, فوراً ہی جو ہے چاہتے ہیں ہمارے دل کے جیسا ہونا. نہیں, ذرا اللہ آزماتا ہے, تھوڑا تڑپاتا ہے, اور اس کے بعد پھر تمہارے دل کی جیسی فتح بھی عطا فرماتا ہے. اللہ ہمیشہ تم کو غم میں نہیں رکھے گا, خوشیاں بھی عطا فرمائے گا. ہمیشہ بیماری میں نہیں رکھیں گا, صحت بھی عطا فرمائے گا. ہمیشہ تمہارے دل کے خلاف نہیں ہوں گا, کبھی دل کے موافق بھی ہوں گا. بھلا غیروں پہ اللہ تعالیٰ جب کرم کرتا ہے تو اپنوں پہ کیوں نہیں کرے گا؟ ہاں جی, ضرور کرے گا. لیکن ہم بدگمان ہو جاتے ہیں, کیا جی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. حضور فرماتے ہیں جب تک بندہ دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے, جب تک بندہ یہ نہ کہے کہ میری تو دعا ہی قبول نہیں ہو رہی, تو اللہ سے بدگمان ہونا یہ درست نہیں ہے. کیونکہ فقیر کا کام منگنے کا ہے, منگ کے جو نہیں دیا, کیا جی اتنا منگا دینا, کیوں تیرے باپ کا قرضہ ہے کہ اس پہ. ہاں جی, سخی جو ہے اسے اختیار ہے, اور سخیوں کا سخی ہے پروردگار عالم ہے. وہ ہمارا کام مانگنا ہے, کبھی نہ کبھی تو سنیں گا نا, کبھی نہ کبھی تو قبول کریں گا. ایک دروازے کو بار بار کھٹکھٹاؤ, کبھی نہ کبھی تو کھولا جائے گا. تو فرمایا, تو یہ کفر کی مثال جھاگ کی طرح ہے, جو پانی پہ ایسا لگتا غالب آ گیا ہے, لیکن اب ہوا تیز چلتی ہے نا, جھاگ ختم ہو جاتا, اصل جو ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے. جو لوگوں کی نفع کی چیز ہے نا باقی رہ جاتی. اس لیے مسلمانوں اپنے اندر یا تو ایسی صلاحیت پیدا کرو کہ قوم تمہاری محتاج ہو اور تمہاری حفاظت کرنے پہ مجبور ہو. رنجے رے بھائی ایسا میکانک نہیں ملتا رنجے گاؤں میں, تمہارا کچھ بھی نہیں آتا تو کون برداشت کریں گا تمہارے کو. ہاں جی, بولے نکالو ان کو یہاں سے, NRC لا نکالو ان کو. ہاں مسلمان ہمارے کہاں نکال دے کہ کہاں جھوپڑے میں رہنا پڑتا ہے. اتنا ہیبت میں آ گئے تھے, پورے روڑا مر گئے تھے, عورتاں مرداں. ہاں جی, اللہ کو آخر رحم آ گیا. اللہ نے کورونا کے ذریعے سے NRC کو دفن ہی کر دیا. تو اللہ آزماتا ہے. نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت, سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی. اللہ دشمنوں کو نہیں آزماتا, اللہ اپنوں کو آزماتا ہے. ہاں, آزمائش کے بعد جو کامیابی ملتی ہے نا اس کی خوشی کچھ اور ہوتی ہے. کھانا کھائے, سالہ بڑا بھائی جان تمہارے کو چکن 65 کھلاتا ہوں, پہلے پیٹ بھرا ہوا حلق تک, اور سالہ بڑا کھانا پڑتا. مزہ آتا کیا جی؟ ابے بھوکا رہا تو پھر دعوت دے بیٹا. کھانے کا مزہ مسالوں میں نہیں ہے, بریانی میں نہیں ہے, کھانے کا مزہ بھوک میں ہے. ہاں بھوک میں ہے. بھوک لگنے کے بعد روٹی ٹھیچا کھائے نا تو بریانی اس کے سامنے پھر بھوک لگنا. اور بیماریاں جو ہوتے ہیں نا کھانے پہ کھانے سے ہوتی ہیں. پہلے سے پھول ہے اور کھا رہا ہی کھا رہا, لوگ کھا کھا کے مر جا رہے ہیں.
ہے جی؟ بھوک سے اتنے نہیں مر رہے دنیا میں، زیادہ کھا کے مر رہے. یہ بیماریاں زیادہ کھانے سے ہوتی ہیں. اندرون استام خالی دار تا درو نور معرفت بھی نہیں. اسی لیے اسلام میں روزے کو اہمیت ہے. ہاں جی، ڈائٹنگ ہے یہ. پیٹ کا کچھ حصہ کبھی خالی کرنا، گودام کو کبھی جھاڑو مارنا. ہاں جی، پہلے گودام بھرا اور بھر رہا اس میں. یہ پیٹ سے برا کوئی گودام نہیں ہے. تو مشقت کا اپنے آپ کو عادی بناؤ. کبھی بھوک کی مشقت برداشت کرنا، کبھی زخم کی، کبھی بیماری کی، کبھی جو ہے ایسی خبر جو تمہیں تکلیف پہنچائے. تھوڑا صبر کرنا سیکھو. ہم سے صبر نہیں ہوتا، فوراً اچھل جاتے ہیں، ارے کیا بلا رہے. پھر خود بھی تباہ ہوتے، اسے بھی تباہ کرتے، سب کو تباہ کرتے. صبر کرو. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اللہ نے فرمایا میرے حبیب صبر کیجئے. اور صبر کرنا آسان نہیں ہے. جب تک اللہ توفیق نہ دے صبر بھی نہیں ہو سکتا. ہاں، تو بہرحال ایک مثال تو یہ بیان کی کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہی زمین پر ٹکیں گا. تو یا تو مسلمانوں اپنے اندر ایسا کوئی ہنر پیدا کرو کہ قومیں تمہیں برداشت کرنے پہ مجبور ہو جائے، یا تم ایسے اخلاق پیدا کرو کہ قومیں تمہارا احترام کرنے پر مجبور ہو جائے، یا قوموں پہ ایسا احسان کرو کہ قومیں تمہارے احسان کے بوجھ تلے سے نکل نہ سکے. ہاں جی، اگر یہ نہیں کیا تو دنیا کی قومیں تمہیں کبھی برداشت نہیں کریں گی. تو بہرحال ایک مثال تو یہ بیان. دوسری مثال، سونا اور چاندی کو سونار کیا کرتا ہے؟ بھٹی میں تپاتا ہے. اتنی گرم، اتنی تیز آگ میں کہ وہ پانی بن جاتا ہے. سونا یا چاندی پانی بنتا ہے اور اس پہ جھاگ آتا ہے. اس پہ جھاگ آتا ہے. اب وہ جھاگ تو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے کہ اس میں مکسنگ ہے وہ، اور باقی جو رہ جاتا ہے وہ خالص سونا، خالص چاندی، یہ تمہارے کام آتا ہے. تو اس سرزمین پر تمہیں ٹک کے رہنا ہے نا، تو ایسا کام کر جاؤ کہ قومیں تمہیں کہیں جانے نہ دیں. قومیں کہیں تم ہمارے یہاں سے کہیں نہ جاؤ. محمد بن قاسم نے جب سندھ کو فتح کیا، 17 سال کی عمر تھی، سپہ سالار اسلام، لیکن خلافت میں ان کے خلاف سازش ہوئی، ان کو واپس بلایا گیا اور پھر بلا کر ان کو قتل کر دیا گیا. محمد بن قاسم جب واپس جانے لگے تو سندھ کے غیر مسلموں نے انہیں روتے ہوئے الوداع کہا اور ان کی یادگار کے طور پہ مجسمے بنائے. آپ بتاؤ، لوگ کہتے ہیں اسلام یہاں زور پہ آیا اور بہت یہ ہوا، تو پھر ان کے مجسمے کیوں بنائے گئے؟ کیوں ان کی جدائی پر قوموں کے آنسو بہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی بات ہوگی نا جی.
تو اپنے اندر ایسی کوئی خوبی پیدا کرو یا ایسے اخلاق پیش کرو کہ تم دنیا سے جا رہے ہو، سارا جہاں تم پہ رو رہا ہو تمہاری جدائیگی پر. ایسا نہ ہو مر جائے تو کہ اچھا ہو مرا بیٹا، بہت بدماش تھا، لے وہ ایصال ثواب. اور جی بھئی لوگ تمہیں گالیاں دے مرنے کے بعد، یہ بھی کوئی ایصال ثواب ہے؟ تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ، لوگ تمہیں بہت زمانے تک یاد رکھیں، جب بھی یاد کرے تمہارے لیے دعائے خیر کرے کہ بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے سخی آدمی تھے، بڑے ہنسمکھ تھے، بڑے بااخلاق تھے، فلاں وقت میرے آڑے وقت کام آئے تھے. کچھ نہ کچھ زندگی میں ایسا کارنامہ انجام دو نا، تم چلے جاؤ تمہاری یاد باقی رہے. ہاں جی، پیدا ہوئے تھے رو رہے تھے، سب ہنس رہے تھے، اب ایسا جاؤ کہ تم ہنس رہے ہو، سارا جہاں رو رہا ہو. تو اللہ نے فرمایا انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، بارش ہوئی. فسالت اودیۃ بقدرها، بہہ پڑے نالے اپنے مقدار کے مطابق. فاحتمل السیل زبدا رابیا، اٹھا لایا سیلاب جھاگ کو. پھر ایسا لگتا تھا کہ جھاگ پورے وادی کے پانی پر چھا گیا ہے، غالب آ گیا ہے. لیکن جب تیز ہوا چلتی ہے نا اڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کہ کافر اپنے بتوں پہ بہت بھروسہ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وہ تو مکڑی کے جالے کی طرح ہے. کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. کافر جن بتوں پہ بھروسہ کر رہے ہیں نا، اللہ نے فرمایا وہ ایسے ہیں جیسے مکڑی کے جالے. اور سب سے کمزور گھر دنیا میں وہ مکڑی کا ہوتا ہے. ایک جھاڑو مارے تو ختم. انہیں 10 سال سے بیٹھی ہو، 20 سال سے بناتے بیٹھی، ایک جھاڑو مارتے ختم. تو قوم میں چاہے جتنی ترقی کرے، اللہ کے عذاب کی ایک جھاڑو لگ گئی نا، پورے نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے. ایمان والو، اس لیے ہمارے کو ٹینشن بالکل نہیں، بس ایک اللہ کو راضی کر لو، بات ختم. اللہ حفاظت فرمائے گا. ہاں جی، تو فرمایا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور جو چیز تپائی جاتی ہے آگ میں، سونا چاندی، ابتغاء حلیۃ، زیور بنانے کے لیے، او متاع، یا دوسرے اور کام کے واسطے، زبد مثلہ، اس پر بھی جھاگ آتا ہے. جیسے سیلاب کے پانی پہ جھاگ آتا ہے نا، ایسی ہی سونا چاندی تپانے پر بھی جھاگ آتا ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ مثال بیان کر رہا ہے حق اور باطل کی. تو باطل جھاگ کی طرح سے ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، بہرحال وہ جھاگ ہے نا، وہ سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے. ایک ہوا چل گئی اور جھاگ ختم. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، بہرحال جو لوگوں کو فائدہ دے گا وہ زمین پہ باقی رہے گا. اس لیے تم لوگوں کے لیے نفع رساں بنو. اور اللہ نے فرمایا تم کو اسی لیے تو نکالا گیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس،
تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کو نفع پہنچانے ہی کے لیے تم کو نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، دنیا میں نیکی کا چلن قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، یہ تمہارا کام۔ برائی سے روکنا، برائی کو ختم کرنا، یہ تمہارا کام۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پہ ایمان رکھتے۔ تو اخرجت للناس، یہ لام جو ہے نفع کے معنی میں ہے، تم کو نکالا ہی گیا ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، اپنے ایمان سے، اپنے اسلام سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے احسان سے، اپنے حسن معاملت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ زکوٰۃ صرف مسلمان غریب کے لیے، باقی خیر خیرات غیر مسلم غریب کے لیے بھی دو، ہاں جی، تاکہ وہ تمہارے احسان کی وجہ سے تم سے اور تمہارے اسلام سے متاثر ہو جائے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرما رہا ہے۔ اس کی بات سنو، ایک حدیث مبارکہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن یہودیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا مانگتے ہو، کیا ہونا تمہارے کو؟ وہ کہیں گے ہم پیاس سے مر رہے ہیں، ہمارے کو پانی چاہیے۔ ان سے کہا جائے گا پھر جاتے کیوں نہیں، جاؤ۔ ان کو جہنم ایسے نظر آئے گی جیسے دنیا میں سفید ریت پانی نظر آتی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول کا انکار کیا۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو مانا ان کے لیے حسنہ ہے۔ حسنہ، حسنہ بولے تو کیا؟ حسنہ کہ ایک معنی ہے بھلائی، کہ نیکی اگر کریں گے اللہ اس کا اجر دے گا، اور دوسرے معنی ہے حسنہ کے جنت۔ دوسری آیت میں فرمایا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، نیک لوگوں کے لیے حسنہ یعنی جنت ہے، وزیادہ، اور ایکسٹرا اور ایک نعمت ہے، وہ کیا؟ اللہ کا دیدار۔ تو فرمایا لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جنہوں نے اللہ کا حکم مانا ان کے لیے حسنہ یعنی جنت ہے۔ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، ایمان نہیں لائے، اللہ کا حکم نہیں مانا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب وہ جہنم سے بچنے کے لیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے جرمانے کے طور سے فدیہ دینا چاہیں گے تو قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ ان لوگوں کے پاس اس وقت زمین بھر کے اگر سونا بھی موجود ہوں اور وہ دینا چاہیں، قبول نہیں کیا جائے گا، اس وجہ سے کہ موت پر فائنل سکہ لگ جاتا ہے۔
جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا وہ جنتی ہے، جس کا خاتمہ کفر و شرک پر ہوا وہ جہنمی ہے، اس کے بعد اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، جنہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اگر ان کے پاس زمین بھر کے بھی خزانے ہوتے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنے اور بھی ہوتے اس کے ساتھ، لَافْتَدَوْا بِهِ، ضرور وہ اپنی جان بچانے کے لیے عذاب سے وہ ضرور اس کو پیش کرتے، یہ لے لو ہمارے کو چھوڑ دو، لیکن چھوڑے نہیں جائیں گے۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے تو برا حساب ہے، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے یہاں کمپائر کیا، ایک عمر ہے جو ایمان لائے، دوسرے ابو جہل ہے ایمان نہیں لایا۔ اللہ نے فرمایا دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ ایمان لانے والا گویا آنکھ والا ہے اور ایمان نہیں لانے والا اندھا ہے، تو ان دونوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ، کیا بھلا جو شخص جانتا ہے کہ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق ہے، کمن ہوا اعمی، بھلا یہ وہ اندھے کے جیسا ہو سکتا کیا؟ ابو جہل سب جانتا تھا، میں اس تعصب کی وجہ سے ایمان نہیں لایا۔ اخنس بن شریح نے ابو جہل سے پوچھا تھا، دوست تھا اس کا، سردار تھا، کہا ایک بات بتا رہے بھائی، محمد جو کچھ کہہ رہے ہیں پیش کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا دیکھ ہم ان کو جھوٹا نہیں کہتے، بلکہ اصل ہماری دشمنی پرانی ہے کہ ان کا خاندان عبد مناف اور ہمارا خاندان ہمیشہ ہم دونوں میں ٹکر رہی، کبھی وہ آگے بڑھے کبھی ہم آگے بڑھے، سخاوت میں، ذمہ داریاں لینے میں، یہاں تک کہ پورے عربوں نے تسلیم کیا کہ ہم دونوں برابر کے ہیں، ہم دونوں کی ٹکر برابر کی۔ لیکن اب اس کو ہم کیا کرنا کہ ان کے خاندان میں سے آواز اٹھی کہ ہم میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں، اب ہم ان کے مقابلے میں نبی کہاں سے لانا ہے؟ لہذا ہم تو مخالفت کرتے رہیں گے۔ تو ابو جہل کی مخالفت جو ہے نا وہ برائے مخالفت تھی، دل سے تو اسے تسلیم تھا یہ برحق ہے، ان کی نبوت بھی برحق ہے، لیکن صرف دل کی تصدیق کافی نہیں، زبان سے اقرار بھی ضروری ہے۔ اور جی اسلام نام ہے 3 چیزوں کے مجموعے کا، تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا اللہ اس کے رسول کی، اور دوسرے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، کلمہ پڑھنا، اور تیسرے عمل بالانکار، عمل بالارکان، یعنی یہ ہاتھاں پاواں سے اسلام کے احکامات پہ عمل کرنا، یہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اسلام۔ فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ عقل سے مراد عقل سلیم ہے،
تو وہ کافروں کے عقل نے جو گھاس چرنے جاری، باتاں تو بڑے بڑے ہوشیاری کے، اور پرستش کسی کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنا تو اس کی کر رہے، یہاں عقل کا استعمال نہیں کرتے، یہاں ذاتی بات کا استعمال ہوتا ہے، پرمپرا پرکھوں سے چلی آ رہی ہے، ریتی رواجی، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ نے عقل کا ایک واسطے دیا، سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، حق بات کو سمجھنے کے لیے اللہ نے عقل دیا، اور سمجھانے کے لیے نبی کو بھیجا۔ دیکھو خدا کا کرم، حق بات سمجھنے کے لیے عقل دی، اور حق بات سمجھانے کے واسطے نبی کو بھیجا، اب پھر بھی نہ سمجھے، اس سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ عقل رکھ کے بیوقوفی کاما کرانا جوتے کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے؟ بس یہی حال ہے کفار و مشرکین کا، کہ سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے بھی کفر میں مبتلا ہے، اس لیے اللہ نے ایسوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ عقل مند کون ہے جو نصیحت قبول کرتے ہیں؟ اللہ نے ان کی صفات بیان کی، اب یہ صفات اپنے اندر محسوس کرو، اگر ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور نہیں ہے تو پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ پہلی صفت، الذین یوفون بعہد اللہ، عقل مند وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس بات پر عہد لیا اور بیعت لی۔ عہد اور بیعت ایک ہی چیز ہے، یاد رکھو، اور اس کا ترجمہ ایگریمنٹ۔ تو حضور نے صحابہ سے اس بات پر عہد لیا اور بیعت لی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اور 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو گے، اور اپنے امیر کی اطاعت کرو گے، اور چوتھی، کسی انسان سے سوال نہیں کرو گے۔ سوال بولے تو مانگنا، کسی انسان سے نہیں مانگو گے۔ جن صحابہ نے ان 4 باتوں پہ بیعت کی تھی، ان کا حال یہ تھا، اگر سواری پہ سوار ہوتے اور ہاتھ سے کوڑا گر جاتا تو راستہ چلنے والے سے یہ بھی نہیں کہتے تھے ارے بھائی ذرا کوڑا اتار کے دے دے، روکتے جانور کو، اترتے اور خود اٹھاتے۔ تو یہ تھے اللہ اس کے رسول سے عہد کرنے والے اور اس کو پورا کرنے والے، یہ عقل مند۔ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور عہد کو نہیں توڑتے۔ اسی طرح سے ایک حدیث سن لو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ایک پیر اندر ڈالے تھے، ایک دوسرا ڈالنا بولے تو حضور خطبہ دے رہے تھے، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود وہیں پہ بیٹھ گئے چوکھٹ میں، حالانکہ جانتے تھے حضور کا منشا ہے اندر آ کے بیٹھ جاؤ، لیکن اتنی بھی تاخیر ان کو گوارا نہ ہوئی کہ ایک لمحہ بھی حضور کی نافرمانی میں گزرے، اسی وقت بیٹھ گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، اپنے گھر کے اندر سے
حضور کا بیان سنتی تھی۔ ایک مرتبہ خادمہ بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، ایک دم جو ہے حضور کا خطبہ شروع ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو۔ سلمان نے فرمایا جلدی سے بال بندے۔ اللہ کے رسول کا خطبہ شروع ہو گیا۔ خادمہ ہوشیار تھی، کہنے لگی اجی ابھی تو شروع ہوا ہے، اتنے میں چوٹی کر دوں آپ کی؟ فرمانے لگی حضور نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، تو کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ خادمہ سے کہا چل ہٹ، اور فوراً اپنے بالوں کو باندھا، سر پہ چادر ڈالی۔ اللہ کے نبی کا خطبہ بڑے ہی شوق کے ساتھ سنا۔ یہی اطاعت، اور ہم اطاعت میں حکمت کو شامل کرتے ہیں، مصلحت کو نہ۔ اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے فوراً عمل کرو۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور ایک صفت، آپس میں رشتہ داری کو نبھاتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے کٹ ہونا چاہے اسے بھی اپنے ساتھ ملا لیتے۔ رشتے ناتوں کا لحاظ رکھو، خاص طور سے اماں کے سگے، باوا کے سگے، ان کا لحاظ کرو۔ ہاں جی، اب اماں کے باوا کے سگے تو بہت پیچھے چلے گئے، اب تو جورو کے سگے چل رہے۔ سالے سالیاں کیا دعوتاں کر رہے، ہاں جی، پرانے رشتے بھول گئے لوگ۔ پرانے رشتے بھولنے سے انسان کو اپنے خاندان بھی یاد نہیں رہتا، کون کس کے کون ہیں، نوجوانوں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہاں جی، اپنی اولاد کو بتاؤ اپنی رشتہ داریاں، تاکہ بعد میں صلہ رحمی کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ اپنی اولاد کو بتاؤ کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ہمارے دادا کی طرف سے، یہ دادی کی طرف سے رشتہ دار ہیں، اماں کی طرف سے ہیں۔ ہاں جی، اپنی اولاد کو بتاؤ تاکہ اپنا خاندان محفوظ رہ سکے۔ اب تو خاندان سے زیادہ پیسہ علامت بن گیا۔ ارے فلاں سیٹ صاحب، مال ختم ہوا، سیٹ ختم ہوا تو پھر اس کا خاندان۔ آج یورپ اور امریکہ میں خاندان ختم ہو گئے۔ ہاں جی، کسی کو اس کا خاندان پوچھو کون سے خاندان کا ہے، اسے نہیں معلوم۔ ہاں جی، خاندان دور کے بعد اسے پوچھو تیرا سگا باپ کون ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی وہاں کی آزادی جانوروں کی آزادی ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ انگلینڈ میں تھا میں، لندن میں، وہاں لوگاں بولے مول صاحب یہ قوم بہت ہوشیار ہے، چاند پہ گئی، مریخ پہ گئی، میڈیکل سائنس میں اتنا تر، مگر 2 دن پاگل ہو جاتی ہے قوم۔ 5 دن ایسا کام کرتے جانور کے جیسا، تمہارے کو نگرانی کی ضرورت نہیں ہے، بہت ایمانداری سے کام کرتے ہو۔ گتا دے کے چھوڑ دیے نا، ایمانداری سے کریں گا انہیں۔ ہمارے جیسے نہیں، بیڑی پی کے آؤں کیا، کھانا کھا کے آؤں کیا، ارے چائے بھی نہیں پینے دیتے کیا، 5 بجے کھڑتا لاؤ پیسے، کیوں تیرے باپ کا مال ہے بیٹے، 1 گھنٹہ بیچ میں گیپ کرا اور اس کے پیسے مانگ رہا۔ یورپ میں ایسا نہیں، انگریز جو ہے نا مزدور، انگریز مستری، انگریز جو بھی کام کرنے والا ہے، خالی گتا دے کے چھوڑ دو، جانور کے جیسا محنت کرتا ہے، جو ٹائمنگ ہے وہ ٹائمنگ تک، نگرانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو 5 دن اتنی محنت کرتے پوچھو مت، لیکن ہفتہ اور اتوار
2 दिन छुट्टी रहती। हाँ जी, तो 2 दिन जो है जितना कमाए थे ना, पूरा खा पी के रंडी बाजी करके पूरे ख़त्म कर देते। अब कमाई नहीं हुई तो गवर्नमेंट बोलते हम मोहताज हैं, गवर्नमेंट वजीफ़ा देती है उनको, घर में बैठ के खाओ। मरने तक वजीफ़ा देती। तुम बोलेंगे गवर्नमेंट सर्वेंट को वजीफ़ा नहीं, नहीं, हर बूढ़े मोहताज को मौत तक वजीफ़ा है। तो फरमाया रिश्ते नातों को कायम रखो, सिला रहमी करो। हज़रत आयशा फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया कि गरीब को सदका देना एक सवाब है और रिश्तेदार गरीब को देना डबल सवाब है, 2 अजर है उसके लिए। वयख्शौन रब्बहुम, और अल्लाह से अपने रब से डरते हैं, हमेशा खौफ खुदा। वयखाफून सूअल हिसाब, बुरे हिसाब से अंदेशा करते हैं कि हमारा कैसा होना। भाई जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है ना, उन्हें गुनाह नहीं करता, अगर हो गया तो फ़ौरन तौबा करता है। वल्लज़ीन सबरू इब्तिगा वजहि रब्बिहिम, और ये वो लोग हैं कि जो सब्र करते हैं महज अल्लाह के खुशनौदी के लिए। व अक़ामुस्सलाता, नमाज़ों का एहतमाम करते हैं। इक़ामत सलात, एहतमाम से नमाज अदा करना बाजमात, औक़ात की रियायत करते हुए, अरकान, फ़राइज़, मुस्तहब्बात, सुनन की रियायत करते। व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, और वो लोग हैं जिन्होंने ख़र्च किया अल्लाह की राह में उसमें से जो हमने उनको रिस्क दिया था। सिर्रम व अलानियतन, छुपा कर भी और ज़ाहिर करके भी। एक बात याद रखो, जो फ़र्ज़ है ज़कात, उसे तो अलल ऐलान देना चाहिए ताकि दूसरों को तरग़ीब, और जो नफिल खैरात है, नफिल सदक़ात है, बंद मुट्ठी देना चाहिए। देने वाला जाने, देने वाला जाने। सीधे हाथ से इस तरह दे, बाएं हाथ को ख़बर ही ना हो कितने की नोट दिया है। और हमारे बखीला जेब में डाल के, वो 1 का बंदा है कि 2 का, ज़रा घुमा के देखते। जी, गलती से 2 का नहीं आ जाना। अरे रे बकीलों, हद हो गई बकील की। और देखो बकील के माल में अल्लाह बरकत नहीं देता, अल्लाह सखावत को पसंद फरमाता है। अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह और देगा। उसके बाद फरमाया वयदरऊन बिलहसनति सय्यिअह, बुराई को भलाई से दफा करते हैं जी। अगर कोई तुम्हारे से बुरा चाह रहा है, उसके साथ भी माफ़ी का मामला करते हैं, उसके साथ एहसान का मामला करते हैं, तो दुश्मन फिर जो है मजबूर हो जाता है पीछे हट जाने पर। भाई दुश्मन तो सामने वाला जवाब दिया तो जोश आता उसको, सामने वाला खामोश रहा तो उससे जोश भी नहीं आता, लड़ता भी नहीं। ये औरतें हैं, मर्द से क्यों लड़ते हैं? मर्द पलट के जवाब देता है, उसे फिर और जोश आता है। औरत की बीमारी ये है कि उन्हें क्या भी बोलने दे, तुम खामोश रहो। सुम्मुम बुकमुन उम्युन, खामोश रहो, कितना बोम मारती बोम मार। उसे जब जवाब नहीं मिलता ना, तो उसको जो है जोश भी नहीं आता लड़ने का। तुम एक लफ्ज़ बोलेंगे ना, अब्बा उसको तो मौका ही मिल गया, फिर तुम्हारा पूरा ख़ानदान निकालती फिर। इसी तरह से औरतें भी
मर्दा कितना भी बोले बोलने दे, किसको बोलेगी बोल के ज़रा खामोश रहे ना, तो इसका टेंशन भी ख़त्म हो जाता। औरत पलट के जवाब दी, बस इसको इतना गुस्सा आता पूछो मत। लेकिन वो गालियाँ का स्टॉक नहीं रहता, इसलिए हाथों का स्टॉक चलाता। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये अक्लमंद बंदे वो हैं जो बुराई का बदला भलाई से देते। उलाइका लहुम उक़बद्दार, उन्हीं लोगों के लिए आखिरत का घर यानी जन्नत है। उसके बाद फरमाया आखिरत के घर क्या है? जन्नतु अदनिन, हमेशा रहने की जन्नतें, यदखुलूनहा, जो उसमें दाखिल होंगे। वमन सलहा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम, और उनके साथ उनके नेक माँ बाप, नेक बीवियाँ, नेक औलाद भी जन्नत में एक साथ रहना चाहे फैमिली की तरह तो रह सकेंगे, अलग अलग रहना चाहे अलग अलग रहे। वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाब, फरिश्ते चारों तरफ से जब जब भी आएंगे अस्सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम, अरे रे रे पूछो मत। जैसे ईद के दिन होता ना, ईद के दिन हर एक अस्सलाम अलैकुम, भाया रहंदे, घर के लोग रहंदे, कोई भी रहंदे, भाई सलाम अलैकुम, क्योंकि ईद का दिन है और जन्नत का हर दिन ईद का दिन होगा। वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाबिन सलामुन अलैकुम, फरिश्ते जन्नत के हर दरवाजे से आएंगे, कहेंगे अस्सलाम अलैकुम, और कहेंगे बिमा सबर तुम पे सलामती हो, तुम्हारे सबर की वजह से, तुमने दुनिया में सबर किया, बर्दाश्त किया और अल्लाह के दीन पर कायम रहे, उसकी वजह से तुमको जन्नत में दाखिल किया गया। फनिअमा उक़बद्दार, क्या ही बेहतरीन है आखिरत का घर इन लोगों के लिए। हदीस पाक में है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रिवायत है, फरमाते हैं मैदान हशर में सारे जब जमा हो जाएंगे हिसाब किताब के वास्ते, अल्लाह की जानिब से एक मुनादी ऐलान करेगा, सब्र करने वाले कहाँ हैं? तो दुनिया में जो मुसीबतों पे थे, मुसीबतों में थे, वो खड़े होंगे सब्र करने वाले। उनसे कहा जाएगा अल्लाह की जानिब से, जाओ जन्नत में चल जाओ। अब वो खुशी से जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, वहाँ फरिश्ते रोकेंगे, ए इधर किधर? ये कहेंगे जन्नत में जा रहे हैं। फरिश्ते बोलेंगे वाह रे वाह, अभी तो हिसाब किताब भी शुरू नहीं हुआ, अब तुम जन्नत में जा रहे? वो कहेंगे हाँ, हिसाब किताब से पहले ही जन्नत में जा रहे। फरिश्ते कहेंगे कौन हो तुम लोग? वो कहेंगे हम साबिरीन हैं, सब्र करने वाले दुनिया में। तो फरिश्ते कहेंगे अच्छा साबिरीन हो तो फिर चल जाओ तुम। तो फरमाया सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। ये तो नेक लोगों की सिफ़ात बयान की गई, अल्लाह ये सिफ़ात हमें भी अता फरमाए। अब नाफरमानों की सिफ़ात बयान की जा रही है, यानी जहन्नमियों की। वल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही,
جہنمی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ عالم ارواح میں اللہ نے عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا شہیدنا۔ اللہ نے سب سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم اس کے گواہ ہیں۔ آپ دنیا میں جب آئے تو وہ بھول گئے، نبیوں نے ان کو وہ عہد یاد دلایا، اور یہ کافر جو ہیں انہوں نے عہد کو توڑ دیا، تو یہ ہیں جہنمی۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، دوسری صفت ان کی خراب یہ ہے کہ رشتے ناتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ ہاں جی، ہمارے پاس بھی ہے۔ آپ دیکھو بہن کے بھائی کی بچی اچھی ہے، لیکن وہ بھاوج بولنے والے بہت ڈینجر، تمہارے سگے میں میں رشتہ نہیں کرتی، دور سے جا کے لاتی انہیں بہو، حالانکہ وہاں قریب ہے۔ یاد رکھو ایسا نہ کرو، تمہاری بھی بچیاں ہیں، ان کا کیسا ہونا، صلہ رحمی کرو۔ ہاں جی، جب اچھے رشتے قریب ہوں تو دور جانے کی کیا ضرورت ہے تمہارے کو؟ دور جانے کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ رشتہ قائم کرنا نہیں چاہتے، یہ قطع رحمی ہے، یاد رکھو۔ ہاں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ نے جس کے جوڑنے کا حکم دیا ایسے رشتوں کو توڑ دیتے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، سرزمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے۔ لعنت بولے تو کیا؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ اللہ جس پہ لعنت کرے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے آخرت میں۔ برے گھر سے مراد جہنم۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رہ گئی مالداری اور غریبی، اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ جسے چاہے کچھ زیادہ ہی روزی دے دیتا ہے، اللہ جسے چاہے حساب کی روزی دیتا ہے۔ ہاں جی، بس اتے میں جو ہے کھانا کھجانا ختم ہو گیا، بیلنس نہیں ہے۔ اور مالدار کے پاس انہیں بھی کھاتا ہے وغیرہ، اور باقی جو ہے نا بیلنس میں رکھتا ہے۔ جتنا غریب کھاتا امیر اتنا کھاتا ہے، جتنا کپڑا لگتا ہے جتنے میٹر غریب کو اتنا امیر کو لگتا ہے۔ باقی زیادہ پیسے کیا کرتا ہے؟ تھپیاں بنا کے رکھتا اس کو۔ کہیں تو بھی آتا سرکٹ ہونے بولتا یہ نوٹاں جو بند، اب بم مارتے بیٹھو۔ اس لیے یاد رکھو پیسے رکھ کے مرو مت، دوسروں کے کام آؤ۔ ہاں جی، غریبوں کے کام آؤ، اپنے رشتہ داروں کے، غریب بولے تو دور کے غریبہ نہیں، اپنے رشتوں میں سے، اپنے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ہاں جی، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، قریب کے لوگ ہیں، قریبی دوست ہے، کام آؤ، خالی زبانی تونڈی نہیں۔ ارے بہت پریشان ہوں گے تم، ہاں ابے مدد کر اس کی، خالی ہمدردی کے الفاظ ادا کر رہے ہیں، ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے، نہ، جو گرجتا ہے وہ برستا نہیں، جو برستا ہے وہ گرجتا نہیں، ہے جی۔ سخی کی صفت یہی ہے، بند مٹھی دے دیا، کب دیا، کس کو دیا، کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ جانے وہ بندہ جانے ہے۔
تو یہ نیکی بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کی تقسیم ہے۔ اچھا، ہر غریب زندگی بھر غریب نہیں رہیں گا، اللہ اس کے دن بھی پلٹا دیں گا، ہاں جی، یا تو اس کے دن یا تو اس کی اولاد کے ذریعے سے اس کے دن پلٹا دیں گے، اولاد کمائیں گی۔ ایسا ہوا ہے، باپ جاہل غریب، پیسہ کر کے بچوں کو پڑھایا، بچہ بڑا آفیسر بنا، اب وہ باپ بنگلوں میں رہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ اللہ کے پاس جو ہے یہ بیلنس ہوتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں دنیاوی زندگی سے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، دنیاوی زندگی کیا ہے؟ تھوڑا سا سامان ہے، ایک دن آنکھ بند ہو جائیں گی، سب چھوڑ کے جائے گا، سب چھوڑ کے چلا جائے گا، لاٹ پڑا رہ جائے گا۔ جب لاٹ چلے گا بن جا رہا، جنازہ اٹھیں گا نا، تو بچے جو ہے انگلیاں میں کے انگوٹھیاں نکالیں گے پہلے، ارے بابا نلانے سے پہلے نکالتے بھول کے رہ نہ جائے، اور اگر بھول کے انگوٹھی رہے گی نا، چورا اندر سے کھود کے نکالتے، پھر کوئی چیز ساتھ میں نہیں جائے گی، رہے نام اللہ کا ہے۔ تو فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، کافروں نے کہا اگر یہ نبی برحق ہے تو اللہ کی جانب سے کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں اترتی جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ ایمان بھی اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، بے شک اللہ جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن رہتے ہیں۔ اسی لیے دیکھو اللہ والے جھوپڑیوں میں رہتے تھے، لیکن ایسا مطمئن تھے بادشاہ کو بھی اطمینان نصیب نہیں تھا۔ بادشاہ ان کی جھوپڑی پہ آتے تھے، حضرت دعا کرو ہمارے واسطے، ہاں جی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان وہ تھا کہ وقت کے مغل بادشاہ سلام کرنے کو ان کے گھر پہ آتے تھے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ توفیق دے، کبھی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کرو، ہاں جی، دلوں کو اطمینان حاصل ہوگا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، طوبیٰ لہم، ان کے لیے طوبیٰ ہے۔ طوبیٰ کیا ہے؟ جنت میں ایک درخت ہے، اس کا سایہ اتنا طویل ہے کہ ایک گھوڑ سوار اس کے سائے کے نیچے 100 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہا تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ حسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ، لوگوں کو تعجب ہوتا تھا یہ نبی کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا نبی پہلے بھی آئے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلے نبی تو نہیں دنیا میں۔ اسی طرح سے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا امت میں کہ آپ سے پہلے، اور اس امت سے پہلے اور بھی امتیں گزر چکی۔ کیوں بھیجا؟ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ،
ہم نے جو آپ کی طرف وحی بھیجی قرآن کی، آپ اپنی امت کے سامنے اس کو پڑھ کر سنائیں۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، کافر ہیں کہ قرآن سن کر بھی رحمان کا انکار کرتے۔ کافر کہتے تھے مر رحمان، رحمان کیا ہے ہم نہیں جانتے، کیونکہ رحمان کا لفظ اوریجنل عربی نہیں ہے۔ رحمان جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا جی، رحمان یا الرحمن علم القرآن، اللہ کا صفاتی نام ہے رحمان، لیکن یہ رحمان کا لفظ اوریجنل عربی نہیں ہے، دوسرے زبان کا لفظ ہے۔ اس کا زیادہ استعمال تورات اور انجیل میں ہوا ہے، یہ ان لوگوں کی زبان کا لفظ ہے۔ بعد میں یہ لفظ منتقل ہوا، عربی میں آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمان کو قرآن میں خوب بیان کیا ہے۔ تو کافر کہتے ہیں وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور وہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، پوچھتے ہیں مر رحمان، رحمان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا نبی ان کو بتاؤ، وہ میرا رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرمائیں۔ ہاں میں یہ ایک اعلان سن لو، پرلی تعلقے کا اجتماع مومن پورا پرلی میں رکھا گیا ہے، تاریخ ہے 25-26 نومبر، دن ہے ہفتہ اور اتوار۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ 2 دن فارغ کر لیں اور اجتماع میں شرکت کریں۔ اللہ توفیق دیا تو اللہ کے راستے میں بھی چلے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوم ایمان والوں کی مدد فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، ان کی عورتوں کی حفاظت فرما، ان کے بوڑھوں کی حفاظت فرما، ان کے جوانوں کی حفاظت فرما، ان کو فتح مبین عطا فرما۔ یا اللہ ان کے دشمن ظالموں کو یا اللہ نیست و نابود فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھ، ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ